السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ نہ میں رئیس ہوں نہ میں امیر ہوں، نہ میں بادشاہ اور نہ میں وزیر ہوں، نہ میں رئیس ہوں نہ میں امیر ہوں، نہ میں بادشاہ اور نہ میں وزیر ہوں، در مصطفیٰ ہے میری سلطنت، میں اسی سلطنت کا فقیر ہوں۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جلسہ اور عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کو نبی کی سیرت کے سمندر کے ساحل پر لے چلوں اور اس کے پرفضا لہروں کے منظر پیش کروں۔ جہاں تک بات ہے پیغمبر کی شان کی، تو میں کہتا ہوں کہ ابتدائے کائنات سے لے کر انتہائے کائنات تک، تاریخ کائنات سے لے کر تدوین کائنات تک، تدوین کائنات سے لے کر تصویر کائنات تک، ارض و سما سے لے کر عرش معلا تک، عالم ارواح سے لے کر عالم برزخ تک، عالم محشر سے لے کر عالم جنت تک، جہاں جہاں بھی نظر کو گھماتا ہوں تو پیغمبر کی عظمت کے چرچے نظر آتے ہیں۔ عزیز دوستو، آؤ میں اس کلی کو مزید کھول کر پھول کی پتیوں کی طرح بکھیرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں ابتدائے کائنات پر نظر دوڑاتا ہوں تو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں نبوت کے ڈنکے بجتے نظر آتے ہیں، اور اگر میں انتہائی کائنات پر نظر دوڑاتا ہوں تو ارفع رأسک یا محمد میں پیغمبر کی عظمت و رفعت کے ڈنکے بجتے نظر آتے ہیں۔ اگر میں تدوین کائنات کو دیکھتا ہوں اور سورج سے پوچھتا ہوں تو وہ پیغمبر کی عظمت میں کہتا ہے کہ میں صرف ان کے ایک اشارے پر ایک دفعہ رکا تھا، اور جب میں چاند سے پوچھتا ہوں تو وہ بھی پیغمبر کی عظمت میں کہتا ہے کہ تم مجھ سے پیغمبر کی عظمت پوچھنا چاہتے ہو تو میرے چہرے پر پڑی ہوئی لکیر کو دیکھ لو۔ اور اگر میں درختوں کے پتوں اور پہاڑوں کے چٹانوں سے پوچھتا ہوں تو وہ بھی پیغمبر کی عظمت میں کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کا کلمہ پڑھا ہے تو وہ صرف آمنہ کے در یتیم کا کلمہ پڑھا ہے۔ اگر میں توریت کی آیات کو دیکھتا ہوں تو اس پیغمبر کی نبوت کی نشانیاں ملتی ہے۔ اگر میں انجیل کی آیات کو دیکھتا ہوں تو اس پیغمبر کی بشارت ملتی ہے۔ اگر میں زبور کی آیات کو پڑھتا ہوں تو اس پیغمبر کی مدح سرائی کی نشر ملتی ہے۔ اور جب میں خدا کا قرآن پڑھتا ہوں تو پورے 30 پاروں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن خدا کے قرآن میں بھی بکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ پاکستان کا ایک شاعر عشق نبی میں سرشار ہو کر کہتا ہے کہ دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ ارے چاند ہی کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور، چاند ہی کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور، وہ بھی گرتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر نبی، ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر نبی، کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ دشمنان مصطفیٰ کو دیکھ لینا پل صراط، دشمنان مصطفیٰ کو دیکھ لینا پل صراط، ڈال دے گا کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ عزیز دوستو، یوں تو قرآن میرے نبی کی سیرت و صورت، عظمت و رفعت اور منقبت میں بھرا پڑا ہے۔ اگر تم میرے نبی کی سیرت و صورت دیکھنا چاہتے ہو تو پورے قرآن میں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک دیکھو، پورے قرآن کے 7 منزلوں میں دیکھو، پورے قرآن کے 6666 آیتوں میں دیکھو، پورے قرآن کے 114 سورتوں میں دیکھو، پورے قرآن کے 540 رکوع میں دیکھو، پورے قرآن کے 3,21,250 حروف میں دیکھو۔ وہ صرف حروف ہی نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے میراث نظر آتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، ہے یتیم و ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پا سے درخشاں ہوا راستہ،
نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے روشن ہے شمس و قمر، وہ ہنسی خوب اتر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کے آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، بولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آنکھیں سوارا ہمارا نبی، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، پتھرو 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 جھٹ سے ہے کلمہ پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کی شان کو، آپ کے نام کو، آپ کے مقام کو اونچا کر دیا۔ لیکن میں اللہ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ، نبی تو جتنے آئے سارے اونچے تھے، پیغمبر تو جتنے آئے سارے ارفع، اعلیٰ، اکمل، اجمل، احسن، اشرف، طاہر و طیب و مقدس تھے، پیغمبر تو جتنے آئے سارے حسن و کمال کے پیکر، ماوا، ملجا و مبنا سراپا تھے، پھر اس پیغمبر کے لیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کیوں کہا؟ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس نے 950 سال تک اپنے وجود پر پتھر برداشت کر کے تیری توحید کی عظمت کے ڈنکے بجا دیے تھے۔ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس پیغمبر کے ہاتھوں میں تو نے لوہے کو موم بنا دیا۔ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس پیغمبر کے لیے تو نے نار نمرود میں جنت کے باغیچے لگا دیے تھے۔ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس پیغمبر کے ایڑیوں کی وجہ سے تو نے آب زمزم کے چشمے بنا دیے تھے۔ نبی تو جتنے آئے سارے اونچے ہیں، پھر اس نبی کو اونچا کہنے کا کیا مطلب، اس نبی کو اعلیٰ کہنے کا کیا مطلب؟ تو جواب ملتا ہے میرے پیغمبر کی امت کے لوگوں، ہم نے اپنے محبوب کے قدموں میں وہ برکت و سعادت رکھی ہے کہ اگر ان کے قدم بھی کہیں لگ جائے تو ہم نے اس کو بھی کائنات میں اونچا کر دیا۔ اگر ان کے قدم مکے کی سرزمین میں آئے تو ہم نے مکے کو مکرمہ بنا دیا۔ اگر ان کے قدم مدینہ کی گلیوں میں آئے تو ہم نے مدینہ کو منورہ بنا دیا۔ اگر ان کے قدم حلیمہ کی گود میں آئے تو ہم نے حلیمہ کو دائیوں کی سردار بنا دیا۔ اس سے بھی آگے قدم بڑھائیے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جہاں پر میرا نام ہوگا وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہوگا۔ آپ اذان میں دیکھ لیجئے، سب سے پہلے اللہ کا نام ہے تو اس کے بعد محمد کا نام۔ آپ اقامت میں دیکھ لیجئے، پہلے اللہ کا نام تو اس کے بعد محمد کا نام۔ آپ نماز میں دیکھ لیجئے، پہلے اللہ کا نام تو اس کے بعد محمد کا نام۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لازم و ملزوم کر دیا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کے نام، آپ کے مقام، آپ کی شان کو اونچا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔